قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی صدق اللہ العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال الطاهرين ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے گا، آوازیں بلند۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت السلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ۔ آواز نہیں ہے۔ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ قابل سادہ کرام، صدر محفل، زیرت محفل، رونق محفل، سابقہ والا شان حضرت پیر سید عارف اللہ شاہ صاحب اسلام برکاتہ سید دیگر قابل سادہ کرام، ذی احتشام علماء کرام، معزز و محترم مہمانان اکرام قدر دوستو، آج کی یہ بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انجمن غوثیہ حسینیہ میلاد کمیٹی کے انتظام پورے عروج پر آج کی اس بزم کی نقابت نقیب پاکستان اور آپ کے دلوں کی دھڑکن صاحبزادہ افتخار اجلسہ فرما رہے ہیں، اور میرے بعد بابا نعت جنہیں ہم نے بچپن سے سننا شروع کیا، جن کا نام سردار بھی ہے اور صابر، یہ صابر بھی ہیں اور سردار بھی ہیں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج بھی میرا سبق سنیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یقین کریں میں آج موضوع بھی ایسا موضوع لیا، محفل میلاد مصطفیٰ ہے، مگر دوستوں نے مجھے کہا آج ہم آپ سے ذکر پاکستان پاک سننا چاہتے ہیں۔ جو بھی آپ موضوع دیں گے انشاءاللہ یہی موضوع ہوگا، اور میں نے اس کی اٹھوا دی، بیٹا یہ دیکھیں اگر دوسرا مائک رکھتا وہ لگا دیا، میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، دوسرے آپ کو باڈی لینگویج کے ساتھ وہ اس سے اچھا چلے گا وہ لگا دیا۔ مدنی سعود اسلام آباد سے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا آپ تک، اور آپ کا یہ پروگرام انٹرنیشنل پروگرام ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنی بڑی اسٹیج پر اور مجمع میری توقع سے زیادہ خوبصورت ہے۔ رضوی صاحب رحیم کریں، یہ ان کے اندر جو علی کا عشق بستا ہے اسی میں موت آ گئی، اور آپ نے جس طرح اعظم قادری کو سنا، جس طرح محبت رسول کے ترانے آپ نے علاقے میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آپ نے بلند کی۔ میرے بات بھی یہ ہوتی رہے کہ ساری رات یہ ذکر جاری رہے گا، مگر عقیدہ بنیاد کہیں کمزور نہ رہ جائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملک وزیر احمد صاحب، مہر علی اعظم صاحب، چودھری امتیاز احمد صاحب، بھائی الطاف صاحب کھوکر صاحب، مہر عرفان سیاد صاحب، ملک شوکت کھوکر صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے فون میں میرے ساتھ رابطے میں رہے۔ الطاف بھائی روز فون، جناب ہمارا ٹائم آ گیا ہے، ادھر ملک صاحب کا وزیر صاحب کا روز میں جناب نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی حاضر۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے،
قبل اس کے کہ میں انشاءاللہ ہر چیز رد کر دیں گے. یہ ابھی آپ بیٹھے ہیں، یہ میری بات سن لیں. میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، بات کروں گا کربلا والوں کی، اور جب میں کربلا پہنچوں گا میرا چیلنج ہے تو پتھر دل بیٹھا ہو آنسو نہ نکلے مجھے شیخ الاسلام کا چکر بتا دے. اللہ کی قسم ہو عشق رسول، محبت رسول، اہل بیت کی محبت پھر میرا دل نہ پگھلے ہو نہیں سکتا. کیوں کہ تو نہ تو میرے لیے آیا ہے، نہ تو افتخار رضوی کے لیے آیا ہے، نہ صابر سردار کے لیے آیا. نہیں، تجھے میرے مصطفیٰ نے بلایا ہے. کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو صدر عالم کا میلاد مناتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، کسی کے بلانے پہ آئے. آپ کو چنا گیا ہے اتنی بڑی بستی میں، کس لیے آؤ آج کی ذکر رسول کی محفل. اور میں بیٹا مائک بدل دیں، سونا مائک بدل دوسرا لیا تارا لا، یہ میرے والے کو نہیں، تارا لا مائک نہیں سر، میں منہ کرا کرنا ٹرسٹ نہیں کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھا بولو تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. آج انشاءاللہ تعالی عقیدے کی بنیاد اتنی مضبوط رکھ جاؤں گا صدیوں تک کوئی آپ کے عقیدے کو ڈگمگا نہیں سکے گا. اور میں 2 گھنٹے کا خطاب نہیں کروں گا، 40 سے 45 منٹ، حد 50 منٹ فنش. میں جن کا موضوع مجھے دیا ہے، میں نے 31 سال ممبر رسول پہ بیٹھ کے ان کا ذکر کیا ہے. اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی کتابیں پڑھ کے دنیا گھوم کے آیا ہوں، مجھے کوئی کتاب ایسی نہیں ملی جو مقام حسین کو معین کر سکے، جو مقام حسین کی تعیین کر سکے. ارے جس حسین کے مقام کو زمانہ معین ہی نہیں کر سکا، اس کی شان میں کوئی کیا کہے گا. ارے وہ ذات حسین، اس کا مقام کہاں سے شروع کروں. اوپر دیکھتا ہوں تو نانا نبیوں کا سردار نظر آتا ہے، بابا ولیوں کا سردار نظر آتا ہے، ماں کائنات کی عورتوں کی سردار نظر آتی ہے، حسین نوجوانان جنت کا سردار نظر آتا ہے. ارے ساری سرداریاں جس کے قدموں میں کربلا کا شاہ حسین، دونوں ہاتھ بلند، تیرا وقت بلند. حسینی بولے گا، جس کی ماں حسینی، جس کا باپ حسینی، جس کا کلمہ حسینی، جس کا دین حسینی، جس کی عذاب حسینی، جس کا قیام حسینی، جس کا رکوع حسینی، وہ بندہ بولے گا کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. کیمرہ مین بھائی کیمرہ گھما، افتخار رضوی یا صابر سردار صاحب یا شکیل ثانی، ہم ناظرہ دفتر کے ملازم نہیں، تیرا ہاتھ بتائے گا تو کتنے درجے کا حلالی ہے، تیرا جب کا چہرہ بتائے گا تو کتنے درجے کا حلالی ہے. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تاجدار ختم نبوت. میں صدقے جاؤں تو افتخار بھی ہے، اللہ تعالیٰ افتخار اور بلند کرے. توجہ رکھنی ہے، میں نے کہا ساری سرداریاں جس کے قدموں میں ہیں اسے حسین کہتے ہیں. کہاں بدبخت یزید لوڈا، کہاں میرا حسین. تو حسین کا مقابلہ کرتا ہے یزید کے ساتھ، جا تجھے یزید کی وکالت مبارک، ہمیں حسین کی غلامی پہ ناز ہے. یہ ٹولہ آج بھی ہے جو یزید کو جنت میں ڈال رہا ہے. کدھر سے ڈالے گا؟ جنت میں پہرا حسین کی ماں کا ہے.
کی قسم میں سید بیٹھے ہیں یہ لجپال ہیں مجھے معاف کر دیں میں آپ کی ماں کا نام لینے لگا میری زبان اس قابل ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم حسین کی ماں وہ جس کا نام سننے کے لیے کان کا وضو چاہیے جسے سوچنے کے لیے دماغ کی طہارت چاہیے جسے بولنے کے لیے زبان کی طہارت چاہیے کون حسین کی ماں جو بات سے چادر تطویر جو مجسمہ شرم و حیا ارے حسین کی ماں وہ جن کی اجازت کے بغیر موت کا فرشتہ دہلیز مصطفیٰ پار نہ کر سکے یکتا ایک حسین کی ماں ہے جس کے لیے روز حشر اعلان ہوگا یا آل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمروا فاطمہ بنت محمد اہل محشر آنکھیں بند کرو نظروں کو جھکاؤ اے میرے بھائیو اے میرے دوستو اے میرے ابطالو جھک جاؤ کیوں حسین کی ماں فاطمہ زہرا چلتی ہے صلاۃ اللہ علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اچھا وہ نعرہ حیدری حسین کا مقام کہاں سے تولو گے ماں وہ ساری کائنات جب میرے نبی کی بارگاہ میں بات کرتی بے ابھی انتا وہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان اور میرے آقا جب سیدہ کائنات سے بات کرتے کہتے فاطمہ تجھ پہ میں محمد کی ماں باپ قربان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ حسین کی ماں کون جنتی عورتوں کی سردار کائنات کی عورتوں کی سردار حسین کا بابا کون علی جس نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا القرآن معلی وعلی القرآن جس نے میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس نے میرے نبی نے فرمایا انا مدینہ کلیم وعلی البابہا ارے جس نے میرے نبی فرمائے جسموں کا جسمی لاموں کا لامی دموں کا دمی اے علی تیرا جسم ہے تیرا خون میرا خون ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے اللہ کی قسم میں نے کہا کوئی پیمانہ بنائی نہیں ایسے موضوع پہ پہلے تو تعین کرو نا جب معین کر لو گے پھر کلام بھی کرنا ابھی تک مقام حسین کی تعین ہی نہیں ہو سکی سامر سردار صاحب اللہ کی قسم میں ایک جملہ بولوں حسین کا مقام لا کوئی پیمانہ تول کے دکھا مجھے حسین کیا ہے نبی کی نماز ہے سر جھکاتا خدا کے لیے اٹھ نہیں رہا حسین سر جھکتا تھا خدا کے لیے اٹھتا نہیں تھا حسین کے لیے کوئی ہے پیمانہ تیری نماز حسین کی محبت کے بغیر قبول نہیں تیرا روزہ حسین کی محبت کے بغیر قبول نہیں تیرا حج آل محمد مصطفیٰ کی محبت کے بغیر قبول نہیں میں کل کی دعویٰ میں نے کیا دلیل دے کی بات ختم کر دوں نبی کی آل کی محبت کے بغیر تیرا قرآن پڑھنا قبول کون سے قرآن کی بات کرتا ہے یہ قرآن اترا کہاں یہ اترا ہے حسین کے نانا کے سینے پر توجہ رکھنی ہے قرآن جب آیا نا اللہ نے قرآن بھیجنا چاہا اس نے اپنے نور کے پردوں میں کئی ہزار سال سے رکھا اب دنیا میں بھیجنے کی باری کا جبرائیل جا قرآن لے جا میرے مصطفیٰ کو دیا 30 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی حبیب کے چہرے پہ نظر پڑی فرمایا والضحیٰ کبھی زلفیں کھلی فرمایا واللیل اذا سجا سینے سے پردہ اٹھا فرمایا علم نشرہ نبی کی زبان کھلی وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغیٰ نبی کا چلنا لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد نبی کا دنیا میں آنا ووالد وما ولد میرے نبی چہرہ اٹھائیں قد نرا تقلبا وجه بالسماء اگر قرآن بنا دیا جائے میرے کا چہرہ پھرے فلنولینک قبلۃ ترضاھا کہہ کر قرآن بنا دیا جائے ارے قرآن تو بنتا ہی نہ اگر صاحب قرآن نہ آتا قرآن کے جشن کرتے ہو اس کا بھی جشن کرو جس کے سینے پہ قرآن اترا اب جب قرآن آیا نا توجہ رکھتی ہے یہ قلب مصطفیٰ اتنا ہو نزلہ علی قلب ہم نے قرآن کو سینے مصطفیٰ میں نازل کیا
اب قرآن لے کے جبرائیل آتے، نبی کے سینے پہ اتارتے، اب اللہ کے نبی نے قرآن آگے دینا ہے، فرمایا مصطفیٰ میں رب ہوں، میں جسم سے پاک ہوں، میں زبان سے پاک ہوں، میں بولنے سے پاک ہوں، میں کھانے سے پاک ہوں، مصطفیٰ اپنی زبان تو رکھ نہیں سکتا چونکہ میں خدا ہوں، زبان ایک ہی رکھتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اسی زبان پہ کبھی تو بولنا، کبھی خدا بولے گا، میں بولوں گا قرآن بنے گا، تو بولے گا زبان جس زبان سے قرآن نکلا حسین اسی زبان کو چوس کے جوان ہوا۔ اگر تجھے حسین سے محبت نہیں تو قرآن جتنا مرضی پڑھ لے، قرآن تجھے فیض نہیں دے گا، قرآن سے فیض لینا ہے تو پہلے حسین سلامت رہو۔ توجہ ہے کہ ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑا بندہ سو گیا ہے، السلام ماشاءاللہ جا کے بیٹھنا ہے۔ ایک بات میں نے کہا قرآن بابا جی ایسے انشاءاللہ جہاں چاہوں گا اللہ کی قسم ہم وہ فقیر ہیں، چاہیے رنگ جمال اے ہوئی پسند جانے اے رو کے جانے سرکار کی تو جو ہے میں نے کہا قرآن نکلا ہے زبان مصطفیٰ سے، جس زبان کو حسین نے چوسا اسی سے قرآن نکلا، قرآن پڑھتا ہے حسین سے دل رکھتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، ہر چیز مٹ گئی، ذکر حسین نہیں مٹا۔ سوال یہ ہے ہر چیز مٹ گئی، یزید نہ رہا، اس کی ذریت نہ رہی، جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے، دو ذکر پڑھ رہے ہیں، ایک ذکر مصطفیٰ ہے، ایک ذکر حسین ہے۔ کیا کہنے محبت کی واہ واہ واہ، رونا واہ واہ واہ، محبت کی تصدیق، اور آج یہ سچے لوگ ہیں، یہ صاحب سچے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو رکھنی ہے قرآن نبی کی زبان سے نکلا، حسین نے اسی زبان کو چوسا۔ آگے چلو تھوڑا رستہ دے دیں مجھے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئی، اور میں اگر پوری داستان کربلا کو نچوڑ کے دو جملوں میں نتیجہ نکالوں، ادھر اس کی فوج ہے، ادھر اس کی فتح ہے، وہ جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے جھکانا چاہتے تھے، جس سر کو شام والے شکست دیکھئے اسی سر کو اٹھا کے چلے، شکست دیکھئے اسی سر کو اٹھا کے چلے، نتیجہ کیا نکلا؟ دو اور دو چار، کربلا یزید اور حسین کی ٹکر کا نتیجہ کیا نکلا؟ یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، اور آج بھی اگر کوئی یزیدی، اگر کوئی یزید کی ذریت یزید کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، میرا تیرے ساتھ جھگڑا نہیں، تو یزید کی وکالت کر، ہم حسین کی غلامی کرتے ہیں، مگر پھر ہم دونوں ایک دعا کرتے ہیں، ایک دعا تو کر، ایک ہم کرتے ہیں، تو دعا کر، تو مرے تو تیری عادت یزید کے ساتھ ہو، ہم دعا کرتے ہیں، ہم مرے تو ہماری عادت حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں متخذ من مقام ابراہیم مصلی، میں ان گل کے بھی کرنی افتخار رسول اللہ کی قسمیں، گل بڑی غور کا سنوں، یہ میرا بھی پیغام ہے، تحریک منہاج القرآن کا بھی پیغام ہے، حضور شیخ الاسلام کا بھی پیغام ہے۔ 2003 میں قبلہ صاحب سردار صاحب مجھے موقع ملا در رسول پہ جانے کا، میں نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، میں ویکھا تسی تھاں کڑی ہے، اللہ دا اتھے سجدہ کر، میں کہا ویکھتے ہمیں ہے کڑی تھاں۔ شاہ جی 2003 میں حرم کعبہ میں پہنچا، یہ جبے کبے پہنے ہوئے تھے، اللہ کا اتار، جبے اتار، کبے اتار، کپڑے اتار، دو انسلی چادریں جسم پہ لپیٹ، میں کہا ربا سونے عبادت کرنی ہے، انہیں آکھے پہلے میرے بندیاں دی یاد زندہ کر،
ابراہیم و اسماعیل جیسا بن کیا دو چادریں لپیٹی اللہ کے گھر میں داخل ہوئے توجہ رکھنی ہے اسی نبی دی یاد منائیے تے ساڈے تے فخر ہونا تے رب نہیں مناوندا نبیاں دی یاد 4000 سال پرانی بات ہے اب مشینیں نہیں ہوگی شاید کپڑا تھوڑا ہو انہیں آج بھی آکھا مشین نہیں لونی ان سلا پا کے ہونے کفن پا کے میرے گھر بڑھنے بابا جی اللہ کے گھر میں گئے وہاں طواف کعبہ کیا جو طواف کعبہ کیا نا وہ دن اوپر کے پتھر لگا میں نے کہا تیرا حج بھی قبول ہے تیرا قرآن پڑھنا قبول ہے لے میں حج تے چلی پتھر لگا نکر جو پھیرا کٹیا نا آدھا ٹھہر انہیں چوم میں کہا ربا سونے میری عقل نہیں مانتی میں پتھر چما شرک ہو جائے گا انہیں کہ تیری عقل مننے نہ مننے میری مانی پتھر اللہ کے گھر کے نکر میں اسے کہتے حجر اسود ہر کوئی چومتا ہے وہاں مسلک عقیدہ کوئی نہیں سارے ایک میں نے ان کو بھی دیکھا 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 توجہ رکھنی ہے میں نے کہا نیڑے ہو اگر تکے پہنے نے نیڑے ہو یا نہیں جانا میں کہ اپنے ہاتھ چمی جانا ہے پتھر دا اینا عدب اندر جنت جو آیا ہے میں کہ بات سمجھ گئے اگر جنتی پتھر کی طرف ہاتھ کر کے چومنے سے شرک لازم نہیں آتا تو جنتی بشر کی چوکر چومنے سے شرک کیسے ہو گیا یہ جنتی پتھر ہے میرا دادا جنتی بشر ہے یہ جنتی پتھر ہے بلے شاہ جنتی بشر ہے یہ جنتی پتھر ہے شاہ حسین جنتی بشر ہے اگر جنتی پتھر کو چومنے سے شرک نہیں آتا جنتی بشر کی چوکر چومنے سے شرک کہتا نہیں کہتا ہے اس کو نبی نے چوما نبی کے لب لگے ہیں میں نے کہا ٹھہر جا نبی نے پتھر کو چوما تو اپنے ہاتھ چوم رہا ہے کہتا عجب جو ہے میں نے کہا بات سن اگر تو پتھر کے اندر میں ہاتھ چومے تیرا عبادت ہو جائے ایسی اٹھے چومے ساڈا شرک ہو جائے تو اتھے چوم سانویں چومڑ دے سانو نہ جا کے اب جو اگلی بات کرنے لگا ہوں میں نے کہا اچھا اس پتھر کو نہ چوم کہتا چوموں گا نہیں میرا حج نہیں ہوگا میرا عمرہ نہیں ہوگا میرا 2-2.5 لاکھ کل ہو جائے گا میں کہ پتھر چوم کے اتنے نماز دے ہے کوئی نہیں پتھر چومنا کہنا ہاں کیوں کہتا ہے جنہوں نبی نے چومے میں نے کہا بس یہی چاہتا اس پتھر کو ایک بار میرے مصطفیٰ نے چوما اور جس پتھر کو ایک بار لبے مصطفیٰ لگ جائے اسے 7 بار چومنا تیرا حج ٹھہرے جس حسین کے لبوں کو میرے مصطفیٰ نے بار بار چوما ہو اس کا عادت کرے گا کہ میرے حجوں کا پتھر چومتا ہے حسین سے دور رکھتا ہے درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے سراسر قوم یا پھر سنگ ہو جائے میں آپ کو 1400 سال پیچھے لیے چلتا ہوں عقیدہ سمجھ لیں 1400 سال یہی اللہ کا گھر ہے اس پتھر کے سامنے توجہ رکھنی ہے اس پتھر کے سامنے ایک ہستی کھڑی ہے جس کا نام ہے فاروق اعظم کون فاروق کی بات ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر تیرے سائے تو شیطان ڈر گئی فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتا توجہ رکھنی ہے حدیث پڑھ رہا ہوں حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع اے حجر اسود آئیو یو آر اسٹون میں جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے نہ میرا فائدہ کر سکتا ہے نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے میں فاروق اعظم پتھروں کو چومتا نہیں پاؤں کی ٹھوکر رکھتا ہوں پر تمہیں چومن لگا اے پتھر میں فاروق اعظم تمہیں چومنے لگا ہوں اس لیے نہیں تو جنت سے آیا ہے میں نے جنت کی تمام میں کبھی سجدہ ہی نہیں کیا اس لیے نہیں تجھے خدا نے بھیجا ہے ہم نے کون سا خدا کو دیکھا مصطفیٰ نے فرمایا رب ہے ہم نے زبان مصطفیٰ کو سن کے بن دیکھے مانا ہوا ہے یہ نہ سمجھنا تو اللہ کے گھر میں نسب ہے ہم تو فلسطین تربو کر کے نماز پڑھتے تھے یار نے اسے کعبہ بنایا ہم نے بنا لیا جس طرح وہ نظر نہیں آتے ہم رستہ چھوڑ دیتے ہیں کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاض رخ جدھر وہ موڑ لیتے ہیں میں فاروق اعظم تمہیں اس لیے نہیں چومتا تجھے بادشاہ چومتے ہیں گدا چومتے ہیں عرب والے چومتے ہیں عجب والے نہیں میں فاروق اعظم تمہیں کبھی نہ چومتا اللہ کی قسم اگر تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما نہ ہوتا تجھے فقط اس لیے چوم رہا ہو
ایک پتھر کو چومنا ایمان سمجھے، جس میں نبی مصطفیٰ لگے ہوں تو کیا نبی کی بیٹی کا ادب نہیں کرتے ہوں گے؟ جن کی پیشانی مصطفیٰ نے بار بار چومی ہو، حسین کا ادب نہیں کرتے ہوں گے؟ جن کے سامنے کندھوں پہ سواری کرتے رہے ہوں؟ عجب بات کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ وہی فاروق اعظم ہے۔ جب میں ادھر لے کے جاؤں نا گاڑی آگے، توجہ رکھنی ہے۔ نبی صاحب اللہ کی قسم ایتھے مولوی سانوں لڑاندے نے اٹھ کے ہن میں جڑی گل کروں میں کہ میرا پیغام پہن اسٹیج والے بندے گل سیدھی سادی، بندے بھی سیدھے سادے، جہاں ہم پڑھتے ہیں جڑا مدرسے پڑھتا ہے اوندا وہی رنگ ہے، جڑے مدرسے پڑھے گا انہیں وہی رنگ چاڑنا، دوجا چڑھن دیندے ہی نہیں۔ تو دوجے دی مسجد جانا ہے وہ بھی نہیں ہوندے، تو انہاں دی محفل جانا ہے وہ بھی نہیں ہوندے، اوتھے اسی مشرک ساڈے تے شرک دے فتوے، اسی انہاں دے کفر دے فتوے، کافر اللہ نے دا سارے اکٹھے تو جو رکھ میں اگر عباس ہونے ہاں میں تے پڑھیا سی بھی کافر یہ سارے اکٹھے کر چھڑے۔ تیرے گھر میں کافر آ نہیں سکتا، باہر موٹا لیا کافر کا داخلہ ممنوع ہے، یہ جو آئے بیٹھے نے موڑے کافر نہیں، کافر تو آ نہیں سکتا، اگر آ گئے پھر یہ کافر نہیں لگتا مجھے پڑھانے والے نے غلط پڑھا دیا۔ مولا تیرے گھر میں جو آتا ہے وہ تیرے نبی کی مہر سے آتا ہے، تیری اجازت سے آتا ہے، کافر آ نہیں سکتا، اگر یہ آ گئے ہیں پھر یہ کافر نہیں۔ تو ٹھیکیداری چھڑ دی کفر دے فتوے نہ لایا کر، ہر کسی کو اپنی اپنی محبت کا اظہار کرنے دو، انداز اپنا اپنا توجہ رکھنی ہے۔ سارے ہی ہوتے ایک، ہر کوئی اللہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ نے جب بلا لیا تو کون ہوتا ہے مسجدوں کے دروازے بند کرنے والا؟ میں کہا باری چالا اب ایک بات بتا، نماز انہوں نے بھی پڑھی میں نے بھی پڑھی، تھوڑا سا فرق ہے، میں اتھے بننے اتھے انجے بننے انہیں چھڑ کے پڑھی، نماز ایک، روزہ ایک، نبی ایک، آل ایک، کعبہ ایک، وضو کو جیا، قرآن کو جیا۔ ربا سونے دستے سی قبول میری کرنی کہ انہاں دی، اے جنت میں انہوں دی نہیں کوئی انہاں نو۔ اللہ میں اے بندے خبردار، میں سب کی قبول بھی کروں گا، سب کو جنت بھی دوں گا، ٹھیکیداری اپنے پاس رکھ، میں عطائی نہیں دیکھتا، کوئی چھوڑ کے ہاتھ پڑے میری خدائی کو فرق نہیں پڑتا، کوئی اٹھا کے پڑے میری خدائی کو فرق نہیں پڑتا، میں تو دل دیکھتا ہوں، جس دل میں میرے مصطفیٰ کا ادب ہوگا، صحابہ کا ادب ہوگا، اہل بیت کی محبت ہوگی، ارے کوئی ادا کوئی بھی رکھے، ادب جو لے کے آئے گا قبول بھی کروں گا۔ اللہ کے گھر میں سارے ایک ہیں، اتھے بھی ایک ہو جو رشتہ داریاں ہیں ایک، کاروبار سانجے، دین والی لڑتے نہیں لڑنا نہیں، وہ نہیں لڑے تم بھی لڑتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں، میرے مصطفیٰ نے نہ صحابہ کو دور کیا ہے نہ اہل بیت کو دور کیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب مجھے اگلی باری اجازت دو، ایک نکل کی گڈے یہ بگڑے کی گڈے پتھر سجدہ تینوں کرنا بچ پتھر گڈے آئی یہ شرک نہیں ہوندے، انہیں کہ نہیں پڑھ دو نفل۔ میں کہا ربا سنے پتھر تے ہے گئے اے اتے پیر کتے نے؟ انہیں کہا ابراہیم نے، مقام ابراہیم میں ابراہیم اسلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، وہ دے سامنے دو نفل پڑھنی، اللہ کا اٹھے ہوئے اے پتھر ہی ایک دو نفل پڑھنی۔ میں کہا ربا سونے کہ یہ شرک نہ ہو جائے، کہ نہیں یہ ہوتے عبادت ہے۔ میں کہا ربا سونے گا دس پتھر دے نشان ابراہیم دے پیران دے راز کیے۔ اس نے کہا چل تجھے راز بتاتا ہوں، میں نے اپنا گھر تعمیر کروایا تھا ابراہیم و اسماعیل سے، جب میرا گھر بنایا نا میں نے کہا تھا مزدوری مانگو، اسی پتھر میں کھڑے تھے، میرے گھر کی مزدوری جو مانگی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا مزدوری میں محمد مصطفیٰ دے دے، مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے۔ ابراہیم نے مجھ سے میرے مصطفیٰ کو مانگا تھا، مجھے مانگنا اچھا لگا، میری چاہت مجھ سے مانگ لی، جس کے لیے ساری کائنات بنائی وہ حبیب ابراہیم نے مانگا، میں نے دے دیا۔ پتھر کو حکم دیا نرم ہو جا، ابراہیم کے قدموں کو اپنے اندر جگہ دے دے۔ زمانے گزر گئے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کو چاہا تھا، پتھر سے نشان مٹے نہیں۔ 4000 سال گزر گئے، چاہتے ابراہیم کو تو کوئی مٹا نہیں سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا ہے،
میرے مصطفیٰ کو میرے مصطفیٰ نے چاہا ہے، حسین کو ابراہیم کی چاہت محمد ٹھہرے، محمد مصطفیٰ کی چاہت حسین ٹھہرے۔ جب کوئی چاہت ابراہیم نہیں مٹا سکا، وہ چاہت محمد مصطفیٰ کیسے مٹا سکتا؟ اس لیے آج تک کوئی ذکر زندہ ہے وہ ذکر محمد مصطفیٰ ہے یا ذکر، اور اگر کوئی بندہ ان کے لیے بغض رکھے تو دی نماز بھی قبول نہیں۔ تیجی گل سن، یہ نماز آپ پڑھ کے دکھائیں، مصطفیٰ نے فرمایا من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، جس نے نماز پڑھی، نماز مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام نہ پڑھا، اس کی نماز قبول۔ ساری رات قرآن پڑھ، الحمد سے شروع کر الناس تک پڑھتا رہے، رکوع سجدہ سب کچھ کیتا۔ اللہ سونے ہوں تو میں سجدے دیتے ساری رات کھلوتا رہے، خیر خواہ دے، انہیں کہا نہیں ہوندہ، ربا سونے میری نماز قبول کینے کرنی ہوں، انہیں اکھا طریقہ ایک کیے، دوئیں ہاتھ رکھ گھٹنے آتے، پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، میرے مصطفیٰ پر ان کی یاد پر درود و سلام، تو پڑھ لے تیری نماز کو قبول ہم کریں۔ نبی کی آل پہ درود پڑے بغیر اور تیرا حج قبول، مڑ کیڑا دل نہیں کرنا ہے، مڑ جا۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے چاہا حسین کو، اب میں جو چاہتا ہوں میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا نبی چاہت ہے اللہ کی، حسین چاہت ہے نبی کی۔ اللہ نے چاہا مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے چاہا، بولو اب اللہ کی چاہت مدہ بڑا خاص ہے، اللہ کی چاہت ہے نبی، اللہ کی چاہت کھڑی ہوتی ہے مصلی پہ، رات کو کرتی ہے قیام، پاؤں میں آتا ہے ورم، اس کو اپنے محبوب کی تکلیف گوارا نہیں، کہتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر والے نمازاں چھڑ دے، ایڈیاں لمحیاں پڑے اگر آجا بستر پہ آ، سونے بیٹھ جا رب آکھے کدی چھوٹا قیام ہی کر لیا کر، گل چھوڑ کے انہوں دی محبوبہ کوئی اور کلام ہی کر لیا کر، جڑا بیٹا ہمیں درود دے تھے وہ قبول سلام ہی کر لیا کر، تیرا رات دا جگنا دکھ دیندہ تھوڑی دیر آرام ہی کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے آجا چھٹ نمازاں ساؤں، آپ کی زبان میں ترجمہ کر جاتی، اللہ فرماتا ہے سجدہ بدا کے حسرت جا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا، اس کے محبوب کو تکلیف ہو اندر سونے نماز مکی کر دے، بستر سے آجا، مسجد نبوی ہو، نماز یہاں بھی خدا کی ہے، سجدہ مصطفیٰ کا ہے، نبی کی چاہت حسین نبی کے کندھوں پہ سوال ہے، اب نبی کی چاہت کی باری آ گئی، اپنی چاہتی کا سجدہ کا چاہ، اب اللہ کو معلوم ہے نبی اٹھے گا حسین گرے گا، حسین کے گرنے سے مصطفیٰ کو دکھ ہوگا، اور مصطفیٰ نماز میری ہے تو نماز کا دھیان نہ کر، بڑھا اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا، بڑھاتا جا جب تک حسین اتر نہ جائے تو سجدے سے سجدے۔ اپنی نماز اپنے نبی آخر نکاح کر، حسین دی باری آئی تھے، میں نے کہا کہ مقام ہے ہی نہیں، کہاں سے کھولو گے؟ اللہ کی قسم یہ ذکر حسین ہے جس کے صدقے ہم زندہ ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ جو اللہ کے نبی کا پاک خون ہے نا، سادات جب تک یہ زمانے میں ہیں ہم گمراہی سے بچے ہوئے۔ میرے نبی نے اپنی چاہت کو ایسا پالا، کبھی سینے پہ کبھی کندھوں پہ، اور فاطمہ الزہرا نے چکیاں پیس پیس کے جیسے حسین کو پالا نا کربلا کے لیے، توجہ میری تو رہے، اللہ کی قسم صحابہ کرام رضوان علماء اجمعین نے چونکہ میرے نبی کو دیکھا تھا، زبان مصطفیٰ سے سنتے تھے، ان کی زندگی حسین محبت میں گزری ہے، وقت نہیں ہے، میں ایک حدیث بیان کروں گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک سیدنا صدیق اکبر کامل گھر میں بیٹھے ہیں، ٹک ٹکی امام علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، حضرت عائشہ پوچھتی ابا جان میں جب بھی دیکھتی انی ارا نقصرہ وجہ علی، آپ چک چکی امام علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، وہاں بیٹی میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے سنا، زبان مصطفیٰ سے اعلان ہوا ان نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہوتا ہے، بیٹی میرا ایمان یہ ہے میں تکتا علی کو ہوں کرتا عبادت۔ یہ کس کا؟ یہ صدیق اکبر، اور جو علی کو امام مانتا ہے ان کو بھی مانے، یہ سمجھ نہیں آتی بغض کیوں ہے؟
پورا سال حسین کی محبت کے ترانے الاپتے ہو، صحابہ سے محبت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور ایک وہ ہے سارا سال صحابہ کی عظمت کی بات کہتے ہیں صحابہ کا دن مناؤ، کون کہتا ہے نہ مناؤ؟ ہم تو خود منانا چاہتے ہیں، مگر اس کا دن کیوں نہ مناؤ جس نے ان کو صحابی بنایا؟ بھئی نبی کا میلاد بھی کرو، صحابہ سے کرو، ہم تو سارے محبت والے ہیں، ہمارا پیغام ہی محبت ہے۔ اب دوسری بات، سیدنا فاروق اعظم ایران کی جب فتح ہوئی نا سپر پاور تھا اس وقت ایران، جیسے آج پٹھان نہیں پٹھان انہوں نے چپ کے مارے اینڈ خالی کرائے افغانستان، اللہ اپنے یقین کرو ایسی بہت پوری دنیا کے نام جتھے بھی چلا جائے یقین کرو جاپان کے نام ساری دکانیں گڈیاں ہی بڑھ گئی ایسی سادہ قوم ہے دو گھنٹ مات پر گلا اندر شکر ہے یار ہم نے جماعت پکڑ لیا جگہ بزو کے چکر میں پڑھتا نکل جاتا ہے یار ان کو کھڑا دیتے ہیں یقین کرے ایسی سادہ قوم ہے کوئی بیٹھا میرا بھائی پختون غصہ نہ کرے اللہ کی قسم پوری دنیا میں ایسے قائم ہے غیرت مند قوم سپر پاور پوری دنیا میں اس کا ٹھیکہ ہے اٹھا کر علی کپڑا نے پیڑا پائی فرشتہ اللہ نے جب خدا ابا بینوں سے ہاتھی کروا دی یقین کریں اوپر بیٹھتے